تاریخ میں پہلی بار یورپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ واشنگٹن کے سائے میں رہے گا یا اپنے مفادات کے مطابق ایک آزاد راستہ اختیار کرے گا۔ چین کے بارے میں یورپ کا فیصلہ صرف بیجنگ اور برسلز کے تعلقات کا نہیں بلکہ مغربی اتحاد کے مستقبل کا فیصلہ بن چکا ہے۔ یورپ کے سامنے سوال یہ ہے کہ چین کو دشمن سمجھا جائے، حریف، یا پھر ایک ناگزیر معاشی شراکت دار۔ یوکرین جنگ، توانائی بحران اور معاشی دباؤ نے یورپ کو اپنی خارجہ پالیسی پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ امریکہ چین کو خطرہ قرار دیتا ہے، لیکن یورپی صنعت چین کو ایک معاشی حقیقت کے طور پر دیکھتی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یورپ نے چین سے تعلقات کی نئی تعریف لکھی تو دوسری عالمی جنگ کے بعد قائم عالمی سیاست بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یورپ صرف چین کے بارے میں فیصلہ نہیں کر رہا بلکہ اپنے مستقبل کا بھی فیصلہ کر رہا ہے۔ ایک طرف واشنگٹن مسلسل چاہتا ہے کہ یورپ چین کو صرف ایک خطرہ سمجھے، جبکہ دوسری طرف یورپ کی انڈسٹری، ٹریڈ اور معیشت اسے یہ پیغام دے رہی ہے کہ چین کو نظر انداز کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یورپ امریکی کیمپ کی خارجہ پالیسی کا مستقل حصہ رہے گا یا پھر وہ اپنے قومی اور معاشی مفادات کی بنیاد پر ایک آزاد راستہ اختیار کرے گا؟ کیونکہ اگر یورپ نے چین کے ساتھ تعلقات کی نئی تعریف لکھ دی تو اس کا مطلب صرف بیجنگ اور برسلز کے تعلقات میں تبدیلی نہیں ہوگا بلکہ دوسری عالمی جنگ کے بعد قائم ہونے والے مغربی اتحاد کی سیاست بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کے ممبران نے بیجنگ اور شنگھائی کا دورہ کیا ہے اور یورپی یونین کے چین کے تعلقات کے عالمی سیاسی اثرات پر بات چیت کی ہے۔ اس وفد میں جرمنی، اسپین، اٹلی، پولینڈ اور بیلجیم کے نمائندے شامل تھے۔ یہ یورپی پارلیمنٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کا وفد تھا جو 3 دن تک یعنی 21 سے 23 جولائی تک چین میں مقیم رہا۔ میں یہاں آپ کو واضح کر دوں، یورپی پارلیمنٹ یورپی یونین کا واحد ادارہ ہے جس کے ممبر براہ راست عوام کے ووٹ سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ یورپی یونین کے 27 رکن ممالک کے شہری ہر 5 سال بعد الیکشن کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں۔ اب یورپی پارلیمنٹ کے اس وفد نے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی، چینی پارلیمنٹ یعنی نیشنل پیپلز کانگریس کی لیڈرشپ، یورپی یونین اور مختلف رکن ممالک کے سفیروں، یورپی چیمبر آف کامرس اور چینی کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی شعبے کے حکام سے بات چیت کی ہے۔ یہ دورہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ گزشتہ سال یورپی پارلیمنٹ اور چینی حکام کے درمیان براہ راست رابطے دوبارہ شروع ہونے کے بعد یہ پہلا باضابطہ دورہ تھا۔ اس دوران وفد نے بیجنگ میں چائنیز اکیڈمی آف سوشل سائنسز اور شنگھائی کی فوڈان یونیورسٹی کے ماہرین سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ شنگھائی میں وفد نے شہر کے میئر اور دیگر حکام سے ملاقات کی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے عملی استعمال کا بھی جائزہ لیا۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا جب چند روز پہلے شنگھائی میں ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ یورپ کے اندر یہ احساس بھی تیزی سے مضبوط ہو رہا ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں امریکہ کی خارجہ پالیسی نے یورپی مفادات کو ہمیشہ اولین ترجیح نہیں دی۔ یوکرین جنگ نے یورپ کو توانائی کے بحران، مہنگائی، صنعتی سست روی اور اربوں یورو کے دفاعی اخراجات کے بوجھ تلے دبا دیا ہے، جبکہ ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی نے مشرق وسطیٰ کو مزید غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے، جس کے براہ راست اثرات بھی یورپ کو ہی برداشت کرنا پڑے۔ اسی پس منظر میں یورپی پارلیمنٹ کے بعض حلقے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یورپ ہر عالمی بحران میں واشنگٹن کی اسٹریٹجی کا غیر مشروط پیروکار بنا رہے یا پھر اپنی سیکیورٹی، معیشت اور سفارتی مفادات کے مطابق ایک متوازن اور خود مختار خارجہ پالیسی اختیار کرے۔ چین کے ساتھ جاری مکالمہ بھی اسی وسیع تر بحث کا حصہ ہے۔
کیونکہ برسلز میں اب یہ سوچ جنم لے رہی ہے کہ عالمی سیاست کو صرف تصادم کے بجائے توازن، مفاہمت اور عملی سفارتکاری کے ذریعے بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ یورپی پارلیمنٹس کے ممبرز نے کہا ہے کہ موجودہ عالمی سیاسی اور معاشی حالات میں چین کا کردار بہت اہم ہے اور اسے عالمی سسٹم کے استحکام میں مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان ممبرز نے چین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ روس پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے یوکرین میں جنگ بندی اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق ایک منصفانہ امن کے قیام میں مدد کرے، جو یوکرین کی خود مختاری اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں کا احترام کرے۔ اور یورپی پارلیمنٹس کے ممبرز نے ایک بار پھر چین سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ روس کو ایسی اشیاء اور پرزوں کی فراہمی بند کرے جو فوجی اور شہری دونوں مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں اور جن سے روس کی جنگی صلاحیت کو تقویت ملتی ہے۔ ان ممبرز کا کہنا تھا کہ جو ملک خود کو امن کا حامی قرار دیتا ہے اسے جارے ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے میں کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ وفد نے چین میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بھی اظہار کیا اور یہ کہا کہ انسانی حقوق عالمی اقدار ہیں، اس لیے ان کا احترام ہر ملک پر لازم ہے۔ تجارت کے حوالے سے ان ممبرز نے کہا کہ یورپی یونین کا چین کے ساتھ تجارتی خسارہ اب روزانہ تقریباً 1 ارب یورو تک پہنچ چکا ہے، جو ایک تشویشناک اور ناقابل برداشت صورتحال ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ دونوں فریق تجارتی تعلقات میں برابری، منصفانہ مقابلے اور باہمی اعتماد کو فروغ دیں تاکہ تعلقات زیادہ پائیدار اور دونوں کے لیے فائدہ مند بن سکیں۔ یورپی اور چینی نمائندوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ متوازن اور مستحکم یورپی یونین اور چین کے تعلقات دونوں کے مفاد میں ہیں، اور انہوں نے کثیر الجہتی سسٹم، اقوام متحدہ کے منشور، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے، ماحول دوست معیشت کی جانب منتقل ہونا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذمہ دارانہ استعمال جیسے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی گفتگو کی ہے۔ اگرچہ دونوں فریقوں کے درمیان کئی معاملات پر اختلافات موجود ہیں، لیکن یورپی پارلیمنٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے ممبرز نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ یہ دورہ یورپی پارلیمنٹ اور چین کے درمیان زیادہ باقاعدہ، مسلسل اور نتیجہ خیز مذاکرات کے ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوگا۔ اب یورپی پارلیمنٹ کا چین کا دورہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب برسلز کی چین پالیسی شدید داخلی اختلافات کا شکار ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے 8 رکنی وفد نے جو بیجنگ کا رخ کیا، اس لیے تاکہ چین کے حوالے سے پارلیمنٹ کے آئندہ موقف پر جاری تعطل کو ختم کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ دورہ اس حتمی رپورٹ پر اثر انداز ہوگا جس نے مختلف سیاسی جماعتوں اور گروپس کے درمیان گہرے اختلافات کو نمایاں کر دیا۔ یہ بحث در حقیقت ایک وسیع تر یورپی مخمصے کی عکاسی کرتی ہے۔ آیا چین کو بنیادی طور پر ایک سسٹمک رائیول سمجھا جائے یا پھر ایک ایسے پیچیدہ شراکت دار کے طور پر دیکھا جائے جس کے ساتھ یورپ کو بیک وقت مقابلہ بھی کرنا ہے اور تعاون بھی برقرار رکھنا ہے؟ بعض ممبرز پارلیمنٹ کا موقف ہے کہ چین کے بارے میں سخت گیر پالیسی برقرار رکھی جانی چاہیے، جبکہ دوسرے خبردار کرتے ہیں کہ حد سے زیادہ محاذ آرائی نہ صرف یورپ کے معاشی مفادات کو نقصان پہنچا سکتی ہے بلکہ سفارتی گنجائش کو بھی محدود کر دے گی۔ مثال کے طور پر سوشلسٹ اینڈ ڈیموکریٹس گروپ نے نسبتاً نرم اور متوازن زبان اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ چین کو تقریباً مکمل طور پر منفی کردار کے حامل ملک کے طور پر پیش کرنے کے بجائے یورپ اور چین کے تعلقات کو ایک پیچیدہ اور چیلنجنگ رشتے کے طور پر بیان کیا جانا چاہیے، جہاں اختلافات اور تعاون دونوں کے امکانات موجود ہیں۔ یورپ کے اندر جاری یہ اختلافات مزید شدت اختیار کر گئے ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے بعض اعلیٰ حلقوں کی جانب سے اختیار کیا جانے والا سخت گیر اور تصادم پسند رویہ ہے۔ یورپی یونین کی نمائندہ برائے خارجہ امور کاجا کالاس نے بیجنگ کے حوالے سے انتہائی جارحانہ موقف اپنایا، یہاں تک کہ انہوں نے چین کو کینسر سے تشبیہ دی ہے۔ اس قسم کے بیانات نے ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جس میں تعمیری مکالمہ اور سفارتی روابط مسلسل دشوار ہوتے جا رہے ہیں۔
اب بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یورپی پارلیمنٹ اس بحث میں جو مغربی بلاک کی اسٹریٹجک رقابت، نظریاتی تقسیم اور داخلی اتحاد برقرار رکھنے کی کوششوں کے زیر اثر ہے، ایک زیادہ حقیقت پسندانہ اور متوازن آواز شامل کر سکے گی؟ یقیناً یورپ کو چین سے وابستہ چیلنجز، خواہ وہ تجارتی عدم توازن ہو، معاشی انحصار کے مسائل ہوں یا سیکیورٹی سے متعلق خدشات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم ایک مؤثر اور دیرپا سفارتکاری محض بد اعتمادی، شکوک و شبہات اور جارحانہ بیانات کی بنیاد پر استوار نہیں کی جا سکتی۔ ایک کامیاب یورپی اسٹریٹجی کے لیے ضروری ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات میں موجود خطرات کے ساتھ ساتھ ان مواقعوں کو بھی تسلیم کیا جانا چاہیے جو دونوں فریقوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ چین کے بارے میں یورپ میں ہونے والی بحث کا زیادہ تر مرکز کمزوریاں اور خدشات ہوتے ہیں، مثلاً سپلائی چین پر انحصار، صنعتی کمپٹیشن اور وہ جغرافیائی اور سیاسی رقابت جس کی لیڈرشپ واشنگٹن کے پاس ہے، جس کی قیادت واشنگٹن کر رہا ہے۔ یہ تمام خدشات اپنی جگہ اہم اور قابل توجہ ہیں، لیکن اگر پوری توجہ صرف محاذ آرائی اور تصادم پر مرکوز رہے تو اس سے ایک اہم حقیقت اوجھل ہو جاتی ہے۔ چین یورپ کے معاشی استحکام، صنعتی ترقی اور اسٹریٹجک مستقبل کے لیے ایسے مواقع بھی فراہم کرتا ہے جنہیں محض نظریاتی اختلافات کی نظر نہیں کیا جا سکتا۔ چین آج دنیا کی سب سے بڑی منڈی اور عالمی مینوفیکچرنگ، جدید ٹیکنالوجی اور گرین انڈسٹری کا ایک مرکزی ستون بن چکا ہے۔ وہ دنیا کے 120 سے زائد ممالک کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، جبکہ 160 سے زیادہ معیشتوں کے ساتھ اس کے مضبوط تجارتی تعلقات قائم ہیں۔ اس کے برعکس یورپی یونین میں چین صرف 3 سے 5 رکن ممالک کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ یورپ کی بے شمار کمپنیوں کے لیے چینی داخلی منڈی تک رسائی محض ایک معاشی موقع نہیں بلکہ ایک ایسے ناگزیر ضرورت بن چکی ہے، کیونکہ 21ویں صدی میں عالمی اقتصادی نمو کا مرکز بتدریج ایشیا کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اگر یورپ اپنی مسابقتی صلاحیت برقرار رکھنا چاہتا ہے تو وہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت اور سب سے بڑی داخلی منڈی سے خود کو الگ رکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ نہیں کہ یورپ چین کی ہر معاشی پالیسی یا تجارتی طرز عمل کو بلا چوں چراں قبول کرے۔ یورپ کو اپنے قومی اور اقتصادی مفادات کا بھرپور دفاع کرنا چاہیے، تجارتی تعلقات میں باہمی برابری کا مطالبہ کرنا چاہیے اور اپنے حساس اور اسٹریٹجک انڈسٹریل شعبوں کا تحفظ بھی یقینی بنانا چاہیے۔ لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ تنہائی اور محاذ آرائی کے مقابلے میں تعمیری روابط اور مسلسل مکالمہ زیادہ مؤثر نتائج دے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اسپین ایک مختلف طرز عمل کی مثال پیش کرتا ہے۔ میڈرڈ نے بیجنگ کے ساتھ زیادہ فعال روابط استوار کرنے کی حمایت کی ہے، جہاں سفارتی مکالمے، تجارتی تعاون اور چینی سرمایہ کاری کے فروغ کو اہمیت دی گئی ہے، جبکہ ساتھ ہی معاشی عدم توازن اور تجارتی خدشات سے نمٹنے کی کوشش بھی جاری رکھی گئی ہے۔ چین ان عالمی چیلنجز سے نمٹنے میں بھی یورپ کا ایک اہم شراکت دار بن سکتا ہے جہاں باہمی تعاون ناگزیر ہے۔ ان میں موسمیاتی تبدیلی، انرجی ٹرانزیشن، پائیدار ترقی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے عالمی نظم و نسق اور کثیر الجہتی بین الاقوامی اداروں کی اصلاح جیسے اہم شعبے شامل ہیں۔ ایسے وقت میں جب عالمی سسٹم کے استحکام پر اعتماد مسلسل کمزور پڑ رہا ہے، یورپ کو چین کے ساتھ رابطے اور مکالمے کے ذرائع محدود کرنے کے بجائے مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بین الاقوامی سسٹم میں چین کو امریکہ کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد کردار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ حال ہی میں کیے گئے ایک پیو ریسرچ سروے کے مطابق دنیا بھر میں 46% افراد چین کے بارے میں مثبت رائے رکھتے ہیں، جبکہ امریکہ کے بارے میں یہ شرح صرف 36% ہے۔ اسی طرح 31% افراد شی جن پنگ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ ٹرمپ پر اعتماد کرنے والوں کی شرح 21% ہے۔ یورپی یونین نے ہمیشہ ملٹی لیٹرلزم اور بین الاقوامی قانون کی حمایت کو اپنی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول قرار دیا ہے۔ تاہم موجودہ جغرافیائی اور سیاسی حالات ایک نہایت اہم سوال کھڑا کرتے ہیں: کیا یورپ مغربی بلاک کی اس ذہنیت کا حصہ بنا رہنا چاہتا ہے جو اکثر ڈبل سٹینڈرڈز پر مبنی سمجھی جاتی ہے؟
یا پھر وہ تمام بڑی عالمی طاقتوں کے ساتھ حقیقت پسندانہ اور متوازن تعلقات استوار کرتے ہوئے اپنی اسٹریٹجک خود مختاری کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے؟ ٹرمپ کے دور میں امریکی خارجہ پالیسی کی غیر متوقع نوعیت نے اس مخمسے کو مزید گہرا کر دیا۔ بہت سے یورپی حلقوں کے نزدیک واشنگٹن اب پہلے کی طرح ایسا قابل پیش گوئی اسٹریٹجک ستون نہیں رہا جس پر ہر صورت انحصار کیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یورپ بحر اوقیانوس کے دونوں کناروں پر قائم اپنے روایتی تعلقات یعنی ٹرانس اٹلانٹک ریلیشن شپ سے دستبردار ہو جائے، بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یورپ اپنی خارجہ پالیسی میں ڈائیورسٹی پیدا کرے اور مختلف بڑی طاقتوں کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داروں کو بھی فروغ دے تاکہ بدلتے ہوئے عالمی سسٹم میں اپنے مفادات کا زیادہ مؤثر تحفظ کر سکے۔ چین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے یورپ کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ صرف پالیسی اختلافات نہیں بلکہ چین کو صحیح طور پر نہ سمجھ پانا بھی ہے۔ اکثر اوقات چینی سیاسی اور معاشی نظام کا تجزیہ صرف مغربی سیاسی تصورات اور پیمانوں کی روشنی میں کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں چین کی اپنی تاریخی، معاشی اور ادارہ جاتی منطق یعنی لاجک کو سمجھنے کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے۔ چندران نائر ہیں، انہوں نے انڈرسٹینڈنگ چائنا کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ مغربی دنیا میں رائج بہت سے بیانیے چین کی سیاسی معیشت اور ترقیاتی ماڈل کی پیچیدگی کو صحیح طور پر سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک اصل نقطہ یہ نہیں کہ چین کی غیر مشروط تعریف کی جائے بلکہ یہ ہے کہ اس کا تجزیہ حقائق، شواہد اور زمینی حقائق کی بنیاد پر کیا جائے، نہ کہ ایسے سادہ اور فرسودہ جغرافیائی اور سیاسی بیانیوں کی روشنی میں جو گزرے ہوئے عالمی نظام کے اسیر ہیں۔ چین کا عروج کسی اتفاقی واقعے کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ کئی دہائیوں پر محیط مسلسل اور منظم انڈسٹریل پالیسی، بنیادی ڈھانچے میں وسیع سرمایہ کاری، جدید ٹیکنالوجی کی ترقی اور عالمی سپلائی چین میں گہرے انٹیگریشن کا حاصل ہونا ہے۔ اسی لیے چین کی معاشی قوت کو محض سیاسی فیصلوں کے ذریعے اس پر انحصار کم کر کے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ چندرن نائر کے مطابق اگر دنیا چین کی موجودہ انڈسٹریل صلاحیت کا متبادل پیدا کرنا چاہے تو اس کے لیے غیر معمولی اور کھربوں ڈالر کی اضافی سرمایہ کاری درکار ہوگی جو اس چیلنج کے حقیقی حجم کو واضح کرتی ہے۔ اس تناظر میں یورپ کے سامنے اصل انتخاب چین سے دوستی یا دشمنی کا نہیں بلکہ دو مختلف حکمت عملیوں کا ہے۔ ایک طرف حقیقت پسندانہ پالیسی ہے جس میں کمپٹیشن اور تعاون دونوں کو متوازن انداز میں آگے بڑھایا جائے، جبکہ دوسری طرف ایک نظریاتی اور جذباتی رویہ ہے جو بالآخر خود یورپ کے معاشی امکانات اور عالمی کردار کو محدود کر سکتا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کا بیجنگ کا حالیہ دورہ یقیناً تمام اختلافات کا خاتمہ نہیں کرے گا۔ انسانی حقوق، سیکیورٹی کے خدشات اور تجارتی تنازعات بدستور دونوں فریقوں کے تعلقات کا حصہ رہیں گے۔ تاہم مکالمہ کمزوری کی علامت نہیں بلکہ اپنے قومی اور معاشی مفادات کے مؤثر دفاع کے لیے ایک بنیادی اور ناگزیر شرط ہے۔ آخرکار یورپ کا مستقبل اس بات پر منحصر ہوگا کہ آیا وہ دنیا کو ویسا دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے جیسی وہ حقیقت میں ہے، یا پھر وہ اسے صرف ان جغرافیائی اور سیاسی نیریٹیوز کی اینک سے دیکھتا رہے گا جو عالمی طاقتوں نے تشکیل دی ہے۔ چین بلا شبہ یورپ کا ایک اہم معاشی حریف ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہ دنیا کی سب سے بڑی منڈیوں میں سے ایک، سرمایہ کاری کا ایک بڑا ذریعہ، جدید ٹیکنالوجی کی اہم قوت اور عالمی مسائل کے حل میں ممکنہ شراکت دار بھی ہے۔ یورپ کے سامنے اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس پیچیدہ حقیقت کو بروقت تسلیم کر پائے گا یا پھر نئے عالمی نظام میں اس کا کردار دوسروں کی ترجیحات اور فیصلوں کے مطابق ہوگا۔ حقیقت پسندی ہی یورپ کا اسٹریٹجک راستہ ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کے پاس یہ اہم موقع موجود ہے کہ وہ یورپی یونین اور چین کے تعلقات میں پیدا ہونے والے بڑھتے ہوئے عدم توازن کو دور کرنے میں مؤثر کردار ادا کریں۔ ایک پر اعتماد اور خود مختار یورپ کو نہ تو اندھا دھند بیجنگ کی پیروی کرنی چاہیے اور نہ ہی ہر معاملے میں واشنگٹن کے موقف سے خودکار طور پر ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے اسے ایسی خارجہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے جو اس کے اپنے قومی اور معاشی مفادات، تعمیری مکالمے، اسٹریٹجک خود مختاری اور پیشہ ورانہ سفارتکاری پر مبنی ہو۔ اگرچہ یہ ایک مثالی تصور ہے، لیکن موجودہ عالمی حالات میں یہی وہ راستہ ہے جس کی جانب پیش رفت ضروری دکھائی دیتی ہے۔
یہ بات اگرچہ ایک معروف مقولے کی مانند محسوس ہوتی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ مستقبل ان قوموں کا نہیں ہوگا جو اپنے گرد بلند ترین دیواریں تعمیر کریں، بلکہ ان کا ہوگا جو پیچیدہ اور ڈائیورس بین الاقوامی تعلقات کو دانش مندی، توازن اور تدبر کے ساتھ سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ یورپ کے لیے چین کے ساتھ روابط قائم رکھنا اقدار اور حقیقت پسندی کے درمیان کسی ایک کا انتخاب نہیں، بلکہ اصل امتحان یہ ہے کہ آیا وہ اپنے بنیادی اصولوں اور عملی مفادات کے درمیان ایک متوازن ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہے یا نہیں۔ تاہم اس مقصد کے حصول کے لیے یورپ کو ایسی بالغ، مؤثر اور دور اندیش سفارتکاری درکار ہوگی جو موجودہ عالمی چیلنجز کی پیچیدگی اور وسعت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اب میں آخر میں صرف ایک تنقیدی جائزہ پیش کر رہا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد ہی اس پر الگ سے پورا پروگرام کر دوں۔ نقطہ یہ ہے جناب کہ جتنا یورپ سیاسی اور معاشی طور پر متحد ہوتا گیا، تاریخ یہ بتاتی ہے، اتنا ہی وہ امریکی سامراج کے تابع ہوتا گیا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال 2003 کی عراق جنگ ہے۔ اس جنگ کے خلاف یورپ کے مختلف ممالک میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکلے اور امریکہ کی کارروائی کی مخالفت کی، لیکن بیشتر یورپی حکومتوں نے عوامی رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے امریکہ کا ساتھ دیا۔ آج بھی نیٹو کی مسلسل توسیع اور یوکرین جنگ کے معاملے میں یورپ بڑی حد تک امریکی خارجہ پالیسی کی پیروی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ کیا یورپی یونین واقعی جمہوریت اور خود مختاری کی محافظ ہے، یا پھر وہ امریکی نیو امپیریلزم کے لیے ایک نیا سیاسی اور معاشی پلیٹ فارم بن چکی ہے؟ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ نے جمہوریت، جدید ٹیکنالوجی، عسکری طاقت اور عالمی سرمایہ دارانہ نظام کو ایک دوسرے سے جوڑ کر اپنی عالمی برتری کو مضبوط کیا۔ اس منصوبے کا آغاز مارشل پلان سے ہوا، جس کے ذریعے یورپ کی معاشی بحالی کے ساتھ ساتھ اس کی سیاسی ڈائریکشن کا بھی تعین کیا گیا۔ مارشل پلان کے نتیجے میں سیاسی تحریکیں اور طاقتور ٹریڈ یونینز کمزور ہو گئیں، جبکہ طبقاتی سیاست اور سماجی تبدیلی کی تحریکوں کی جگہ پیداوار، منڈی اور تجارتی مفادات پر مبنی سیاست نے لے لی۔ پھر ریجنل اکنامک انٹیگریشن نے اس عمل کو مزید تقویت دی۔ یوں یورپی اتحاد صرف قومی ریاستوں کو سہارا دینے کا منصوبہ نہیں تھا، بلکہ اس نے یورپی سرمایہ دارانہ نظام کو امریکی قیادت میں دوبارہ منظم اور مضبوط کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آپ اس پر کیا سوچ رہے ہیں؟ اس پر ضرور تبصرہ کیجیے گا۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔